اور جواں ارادوں کا اس میں کسبل، جواں ارادوں کا اس میں کسبل، اگرچہ ہے دھان پان اردو، اگرچہ ہے دھان پان اردو، نازک بہت ہے، اگرچہ ہے دھان پان اردو، جواں ارادوں کا اس میں کسبل، اگرچہ ہے دھان پان اردو۔ مقام مسرت ہے کہ آج کا یہ پروگرام اتر پردیش اردو اکیڈمی کے تعاون سے، اشتراک سے اور فیمنل ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے۔ اس میں ادب کے قداور شخصیت محترم احمد ابراہیم علوی صاحب، جن کو نہ بلاؤں تو ہمارے پروگرام ادھورے رہتے ہیں، ناقص رہتے ہیں، اور اردو کے سلسلے میں کوئی پروگرام ہو اور احمد ابراہیم علوی صاحب کو یاد نہ کیا جائے تو سمجھ لیجئے کہ جو لوگ پروگرام کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے ان کی بینائی میں کمی آ چکی ہے۔ تو ہم لوگ چونکہ بینا ہیں، دیکھتے ہیں، جو حقیقت ہے اسے پہچان لیتے ہیں، تو اس لیے نہ صرف ہم نے احمد ابراہیم علوی صاحب کو زحمت دی یہاں تشریف لانے کے لیے، بلکہ بہت ہی مرنجامرن جو معتبر اور محترم شخصیت جناب ڈاکٹر سکندر علی اصلاحی صاحب کو، جو جماعت کے آدمی ہیں، جماعت کے ہم سب ہیں، یعنی ہم لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی ہند جس نے ہمیشہ تحریک کا کام کیا، مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ اسلام کو اس کی صحیح شکل و صورت میں سمجھیں، گفتار کے غازی نہ ہوں بلکہ عمل کے بھی ہوں، عمل سے ثابت کریں کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، دنیا میں اسے خوشبو کی طرح ہونا چاہیے یا ویسا ہی مسلمان ہونا چاہیے جیسا کہ آج کی دنیا میں ہر آدمی اس سے متنفر ہے، یعنی سمجھا جا رہا ہے کہ مسلمان ہی دنیا میں فتنے کا سبب ہیں، جبکہ قرآن نے ہم سے کہا کہ ان اللہ لا یحب المفسدین، روئے زمین پہ اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جو مسلمان ہے فساد اس کی ضد ہے، وہاں فساد نہیں ہے۔ اردو بھی کہیں نہ کہیں سے اسلام اور قرآن سے بہت قریب ہے، یعنی اس کا رسم خط فارسی ہے، لیکن عربی اور اردو کو، فارسی کو ہٹا دیا جائے تو اردو بھی بالکل ادھوری یا بان جیسی معلوم ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے مصادر کی طرف دیکھا جائے۔ اگر سنسکرت زبان سے لفظ لیے ہیں ہم نے، ہندی سے لیے ہیں، تو ہمیں اس کا اقرار و اظہار کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے فصیح اور بلیغ کے چکر میں بہت سے دوسری زبانوں کے الفاظ کو قبول نہیں کیا، اس کا نقصان پہنچا۔ آج وہی شاعری بن چکی ہے۔ آج ہم کمپیوٹر، انٹرنیٹ، سماج، جل اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں جو ہماری یہاں کی قریبی زبانیں ہیں، جس کو اب راشٹر بھاشا کہا جاتا ہے، ہندی۔ تو اگر یہ پہلے ہی قبول کر لیا جاتا تو شاید مسلمان اس زبان کے حوالے سے بھی بہت آگے ہوتے۔ ہندی اور مسلمان یعنی اردو جاننے والے یا وہ ہندو جنہوں نے اردو کے لیے بہت کام کیا، بڑا یوگدان ہے، ان سب کو ایک ہی بینر تلے یکجا کیا جانا چاہیے تاکہ ہم ہندی والوں سے سیکھیں اور ہندی والے ہم سے اصول، ضابطے اور شائستگی اور شرافت سیکھیں۔ اگر ان کے یہاں تالیاں ہیں تو ہمارے یہاں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آہ اور واہ کی آوازیں ہوتی ہیں، جس میں بخل کا احساس نہیں دلانا چاہیے ہمیں۔ کوئی اچھا جملہ ہو، کوئی اچھی بات ہو تو اس کے لیے ہمیں اظہار ضرور کرنا چاہیے، لگے کہ ہم کوئی زندہ قوم ہیں۔ زندہ قومیں جہاں اپنے آباء و اجداد اور محسنین کے کارناموں کو یاد رکھتی ہیں، وہیں اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہیں۔ آخر ہندی کی حفاظت کیسے کی گئی؟ 700 سال مسلمان حکمراں رہا، لیکن ہندی تو ختم نہیں ہوئی۔ ہندی جب سے وجود میں آئی، ہندی کی حفاظت کی گئی۔ جیسے ہی اللہ نے ان کو موقع دیا کام کرنے کا تو ان کی زبان لہلہانے لگی، اور کہیں سے یہ احساس نہیں ہوا کہ ہندی زبان کوئی کہیں سے لا کے تھوپی گئی ہے، بلکہ 60-70 برسوں کے اندر انہوں نے بتا دیا کہ ہندی ایک زبان ہے، اور جو بڑی زبان ہے اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں یہاں سے لندن تک۔ اچھا، ہم لندن میں اگر ہیں تو ہم اردو ہی کے بلبوتے پہ ہم دنیا میں پہچانے جاتے ہیں کہ لکھنؤ سے آئے ہیں، جی جناب کر رہے ہیں، یقیناً یہ لکھنؤ کے ہوں گے۔ اور ہم نے وہ زبان چھوڑ کے توسی موسی جو پنجابیوں کی زبان تھی، ان کا کلچر تھا، آپ بیٹھو آپ کھاؤ، یہ کلچر ہم نے اختیار کر لیا، جو افسوسناک ہے۔ اردو پہ آج کا سیمینار جو فیمنل ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے ہے، اتر پردیش اردو اکیڈمی کے تعاون سے ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اردو اپنے بھولے ہوئے سبق کو دہرائیں اور دنیا کو بتائیں کہ آج بھی اردو میں چمک ہے، طاقت ہے، خوشبو ہے۔ اس حوالے سے لوگ اس میں کشش محسوس کرتے ہیں۔ جناب نایاب مشتاق صاحب اور ان کے ہمراہ جتنے بھی لوگ ہیں، کچھ یہاں ہیں، کچھ باہر چلے گئے ہیں، لیکن عفت بانو صاحبہ کا نام قابل ذکر ہے کہ انہوں نے، وہ صدر ہیں فیمنل ویلفیئر سوسائٹی کی، اور ہر سال کوئی نہ کوئی پروگرام اس سوسائٹی کے ذریعے ہوتا رہتا ہے جو بامقصد ہوتا ہے، عنوان تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ حیات العلوم میں، فرنگی محل میں، نسیم اختر صدیقی جو استاد شاعر ہیں اور مفتی گنج میں رہتے ہیں، مصاحب گنج میں، سنجے مصرا کے استاد تھے اور بہت سے شاگردوں کو چھوڑا انہوں نے، ان کے اوپر بھی آپ نے پروگرام کیا تھا، نایاب مشتاق صاحب نے اور عفت بانو صاحبہ نے۔
تو ہم ان لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ یہ لوگ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ہم کو بلاتے ہیں، تو زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے ہمارے لیے۔ صدر ذی وقار کا اعلان ہو گیا، مہمان خصوصی کی حیثیت سے محترم ڈاکٹر سکندر علی اصلاحی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور بہت ہی مرن شخصیت محترم منظور پروانہ صاحب کی ہے۔ الوی صاحب نے کہا کہ میں ان کو ایسا تعویذ دوں گا، میں کچھ قبرستان سے ہڈیاں لے آیا ہوں، اگر پڑھ دوں گا اور یہ باندھ لیں اپنی کمر میں تو انشاءاللہ یہ سال بھر کے اندر دوڑنے لگیں گے۔ اور دوسرا نسخہ یہ دیا کہ آپ اردو محفلوں سے دور مت ہوئیے، ورنہ اس میں اور کمی آ سکتی، آپ دوڑنے لگیں گے، بس اردو میں آتے رہیے۔ اردو والے دوڑ کے چلتے ہیں ماشاءاللہ، چونکہ اسلامی صفات سے آراستہ ہوتے ہیں۔ مولانا قمر سیتاپوری صاحب تشریف رکھتے ہیں، قبلہ رحمت رسول صاحب دامت برکاتہم، ماہر لکھنوی صاحب کچھ وہ مراقبے میں ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، آفتاب اثر صاحب کے شاگرد ہیں یا استاد ہیں مجھے نہیں معلوم، فیضان خان صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ تمام ہی حضرات کا استقبال ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم رحمت بھائی کو بلائیں۔ رحمت بھائی ذرا سا ایک لائن کھینچ دیتے ہیں تو اسی کے اوپر ہم لوگ چلیں گے، اردو کے حوالے سے ذرا گفتگو آپ کر دیں۔ صدر محترم اور معززین ادب جناب سکندر اصلاحی صاحب، جناب منظور پروانہ صاحب، جناب حیدر علوی صاحب اور جناب اشر علی صاحب، جناب قمر سیتاپوری صاحب، جناب رضوان احمد فاروقی صاحب اور ماہر لکھنوی، یہ تمام حضرات اردو کے وہ خادم ہیں کہ جو ہمہ وقت اسی میں لگے رہتے ہیں کہ اردو کا کیسے فروغ ہو، کہاں مشاعرے ہوں، کہاں نشستیں ہوں، وہاں ان کی شرکت بھی ہوتی ہے اور تعاون بھی ہوتا ہے، اور اپنے کاروبار کا خرچ کر کے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اردو کے حوالے سے اس طرح پہچانے جاتے ہیں کہ اردو میں جو ان کی ایک جگل بندی ہے، اور وہ بڑے بڑے مشاعروں کو کیپچر کیے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے سیمینارز کو، اور اس میں ہمارے دانشکدوں کے جو ذمہ داران ہیں، پروفیسر اور لیکچرر صاحبان، وہ ظاہر ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ زیادہ حصہ لے لیتے ہیں اور ان کو پیمنٹ بھی زیادہ ملتا ہے۔ اگر کسی شاعر اور ادیب کو بلایا جاتا ہے تو اس کا لفافہ بہت کمزور ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، تو یہ چیز جو ہے اس کو دور ہونا چاہیے۔ اردو جو ہے وہ اتنی توانا اور سخت جاں ہے کہ وہ یہاں پر جب بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے، ہمارے ادب میں جناب ابراہیم علوی صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اردو کو مٹانے کی لاکھ کوششیں کی گئیں، لیکن اردو اتنی سخت جان تھی وہ مٹی نہیں۔ اس نے نئی بستیاں تلاش کر لی، جہاں وہ پیدا ہوئی تھی اس کو دیش نکالا دے دیا گیا، لیکن اس نے نئی بستیاں تلاش کر لی۔ اب امریکہ میں اور کینیڈا میں اور خلیجی ممالک میں اور کہنا چاہیے جرمنی میں، وہاں اردو والے تو نہیں ہیں، تو اردو کی شمع وہاں روشن ہے اور اردو والوں کو فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں، اور اردو ادب کا لٹریچر بھی فروغ پا رہا ہے، اور اس میں جو ہے مشاعرے بھی ہوتے ہیں، سیمینار بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں سب میں دلچسپی یہ ہے کہ وہ اپنے ادب کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے معلمیہ یہ ہے کہ ہم جس سے پہچانے جا رہے ہیں اسی ادب کو درگور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ روش ہم کو بدلنا ہوگی۔ اردو والے اگر نہیں پیدا ہوں گے، ہم اپنے بچوں کو تعلیم میں انگلش میڈیم میں پہنچا دیتے ہیں، وہ کوئی بالکل ضروری ہے وہ بھی پہنچانا، لیکن کم از کم ایک ٹیوٹر تو رکھ لیجئے جو اردو کو سکھائے، پڑھائے، تہذیب بتائے، تربیت ہو ان کی۔ جو بیگماتی زبان لکھنؤ کی ہے، اس میں بیگمات کا حال یہ تھا کہ وہ نواب صاحب پوچھتے تھے کہ بھائی دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے بتائیے کہ یہ لفظ جو کس طرح بولا جاتا ہے، سر بولا جاتا ہے یا سر بولا جاتا ہے؟ تو جو بیگم کہتی تھی کہ نہیں ہمارے وہاں سر بولا جاتا ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ بیگمات میں، کیونکہ خواتین جو ہے اس میں بھرپور حصہ لیتی ہیں، وہاں سے جو تربیت ہمیں حاصل ہوتی ہے، تو ہم اردو کے ایک پختہ کار ادیب اور شاعر بھی بن سکتے ہیں، دانشور بھی بن سکتے ہیں، افسانہ نگار بھی بن سکتے ہیں، صحافی بھی بن سکتے ہیں، اور جانے کیا کیا کچھ ہو سکتے ہیں۔ جتنے بھی جو سیاسی مسائل ہیں اور جو سیاسی اور سماجی جو اتھل پتھل ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہماری نیت کی خرابی ہے۔ میں بہت صاف کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ نیت کی خرابی کی وجہ سے سیاست نے اتنا گدلا کر دیا ہے، اس کو اتنا گدلا کر دیا، اتنا گندا کر دیا ہے کہ جو ہے وہاں جائیے اور ان محفلوں میں تو وہ یہ نشستیں بہت اچھی ہیں، یہ سیمینار جو چھوٹے چھوٹے ہیں، تعداد میں کم ہے، لیکن یہاں مخلصین جمع ہیں،
اور ان کی جو خوشبو پھیلے گی تو وہ اس شجر کو اور اس فضا کو تازہ کرے گی. لیکن یہ ہے کہ تازہ ہواؤں کا استقبال تو ہونا چاہیے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی ضروری ہے. تربیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. اردو کے لیے جو ہمارے کہنا چاہیے کہ جو تکمیلی مراحل میں دبستان لکھنؤ کی جو 3 دبستان ہیں، ایک تو لکھنؤ اور دوسرا دکن اور تیسرا دہلی، تو یہ 3 میں جو بھی مطلب اس میں سارے لوگ مخلص تھے. جب اردو کی سب سے پہلی نثری کتاب وجود میں آئی تو وہ کہا جاتا ہے کہ خواجہ گیسو بندہ دراز کی تفسیر تھی. تو اردو کی اتنی تاریخ ہے، آج کوئی نام لینے والا نہیں جانتا بھی نہیں ہے. آج مولانا ابوالکلام آزاد کی جو ان کی تحریریں تھیں، جو ضیافتی وہ کہنا کارنامہ تھا، اس کو کتابی شکل میں اردو اکیڈمی نے چھاپ دیا ہے. لیکن اس کو پڑھنے والے کتنے ہیں؟ ہمیں پڑھنے والوں کو تیار کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارا اگر کچھ وقت ہم اس کے لیے وقف کر دیں. شاعری ہم کریں گے، ہماری شاعری کون پڑھے گا؟ افسانہ لکھیں گے، کون پڑھے گا؟ پروانہ صاحب افسانہ بہت لکھ رہے ہیں، لیکن وہ پڑھنے والے نہیں ہیں. اب یہ کتاب میں اردو کی ایک ٹوٹل ایک یہاں پر اب رہ گئی جو دانش محل کے نام سے جانی جاتی ہے، آپ سب جانتے ہیں. لیکن وہ وہاں پہ اگر اور کوئی کاروبار کریں تو بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن فائدے کی بات نہیں، بلکہ اپنی تہذیب کو زندہ رکھنا ہے، اس اصولوں کو زندہ رکھنا ہے. وہاں پر جو ہے تو انہوں نے وہاں پر یہ ہے اردو کی کتابوں میں، جس میں پروانہ صاحب شریک رہتے ہیں، نعیم صاحب ان کے، نسیم صاحب کے سب پورا خاندان اس میں ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ اردو، ہمارے ابراہیم صاحب علوی، انہوں نے صحافت میں جو مطلب اتنی محنت کی انہوں نے، میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ سارے اسٹاف کا کام چیک نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو صحیح کر کے اس کو کمپلیٹ کر کے اخبار کو پکڑا دیتے تھے، جس سے بڑے بڑے خائف رہتے تھے، ان کی جدوجہد سے خائف رہتے تھے. تو اردو میں ایسے لوگ، ایسے مجاہدین کی ضرورت ہے جو ہر موقع پر، تقریر کا موقع ہو، تحریر کا موقع ہو، کسی پہ تبصرہ کرنا ہو اور افسانہ لکھنا ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری تہذیب کو زندہ رکھیں گے، اور ہماری تحریر آج کی تاریخ بن جائے گی، کل کی تاریخ بنے گی. اور اس تاریخ کے حوالے سے ابراہیم صاحب کا، پروانہ صاحب کا، حیدر علوی صاحب کا، سکندر اصلاحی صاحب کا نام لیا جاتا رہے گا. داغ نے کہا تھا کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. تو وہ اردو جس سے ہم پہچانے گئے، اس اردو سے ہم نے سوتیلا سلوک کیا ہے. اور وہ پروفیسر اور لیکچرر صاحبان، اور وہ جو دانشور جو آ کر کے بڑے بڑے موٹے موٹے لفافے لیتے ہیں اور اس کے بعد تقریر کر کے چلے جاتے ہیں گاڑی سے، اور بڑے نخرے کرتے ہیں، ان کا اردو میں کوئی خدمت نہیں. ان کی جو قلم کی سیاہی ہے وہ خشک نہیں ہوتی. انہوں نے لکھ دیا تھا، اب جو لکھا تھا ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں مسلسل محنت، ان کو ضرورت ہے فائدہ پہنچانے کی. اور ان کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو تیار کریں کہ جو آئندہ یہ جو ہے یہ سب نشستوں کا سلسلہ اور اردو کے فروغ کا سلسلہ، ہماری تہذیب اور ہماری تاریخ، یہ سب کیسے بچے گی. تو اس لیے اس کو جاری رکھنے کے لیے اور اس کو کہنا چاہیے کہ فروغ دینے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے خلوص کے ساتھ. رضوان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں سے فرمائش کر کے لکھوایا. لوگ نثر میں بہت کچے تھے، لیکن وہ انہوں نے ان کو دے کر کے مراسلہ لکھیے، یہ لکھیے احمد میاں، اور یہ مضمون لکھیے اور ان پر لکھیے. تو اس طرح سے ایک بہت بڑا طبقہ انہوں نے تیار کیا. ان کی خدمات کا جو ہے وہ مطلب ایسے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، بہت بڑا کام کیا انہوں نے. سمجھ میں آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اور بے باکی سے کر رہے ہیں تو ہمیں ذمہ داری کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ جن کی خدمات ہیں وہ سر فہرست ہونا چاہیے اور ان کا اعتراف ہونا چاہیے اور تعریف و توثیق ہونا چاہیے. تو یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بات الٹی سیدھی رہی، آپ کو اچھی بھی نہ لگی ہو، لیکن یہ سب دلی جذبات تھے جو میں نے اردو کے حوالے سے پیش کیے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اردو کا فروغ ہو. آج اردو اداروں کا کیا حال ہے؟
اکیڈمیز میں جائیے تو وہاں اردو میں کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ملازمین کی تعداد کم ہو گئی ہے، وہاں کوئی مطلب چیئرمین نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، سیکریٹری دیکھ رہا ہے، کام جو اردو میں ہونا چاہیے ہندی میں ہو رہا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم ہندی سے کوئی باہر نہیں ہے، سمجھ میں، لیکن یہ کہ اردو میں جب اردو اکیڈمی ہے تو وہاں اردو میں کام ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم کو روزمرہ میں برتنا پڑتی ہیں. ہم اگر توجہ نہیں دیں گے تو ان سب میں تالے پڑ جائیں گے، یہ آپ یقین جانیں. ہمیں ان کو زندہ رکھنا ہے تو اپنے کو مستعد ہونا ہے اور مجاہد بننا ہے اور پوری جنون کے ساتھ اس کو کام کو کرنا ہے، جیسے کہ رضوان صاحب کرتے ہیں، جیسے کہ علوی صاحب نے کیا، اور آج بھی بدستور وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ان کی خدمات ہیں. اور ایوارڈ لوگوں کو ایسے مل رہے ہیں کہ جو اس لائق ہی نہیں ہے، ڈیزرو ہی نہیں کرتے، لیکن ایوارڈ ان کو دیے جا رہے ہیں. صحافتی ایوارڈ دیا جا رہا ہے، پوری مجموعی ادبی خدمات پر دیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں جب وہ ہماری بات مانیں گے کہ جب ہمارے اندر ایک مطلب جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم جو اس کو تحریک کی شکل میں اس کو منوانے کا گروپ، پریشر گروپ ہونا چاہیے ہمارے پاس، تاکہ ہم جا کے کہیں کہ دیکھیے یہ کام کرنا ہے اور اس میں ہم سے بھی مشورہ لیا جائے، اس ادبی انجمنوں سے بھی مشورہ لیا جائے جو اس کام کو کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو شعر بھی پڑھ دوں صاحب اردو کے حوالے سے. الگ ہی رکھتی ہے شان اردو، الگ ہی رکھتی ہے شان اردو، محبتوں کی زبان اردو. الگ ہی رکھتی ہے شان اردو، محبتوں کی زبان اردو، اور وطن پرستی کی آن اردو. وطن پرستی کی آن اردو ہے، ایکتا کا نشان اردو ہے، ایکتا کا نشان اردو، محبتوں کی زبان اردو. الگ ہی رکھتی ہے شان اردو، محبتوں کی زبان اردو، وطن پرستی کی آن اردو ہے، ایکتا کا نشان اردو. گلے لگایا سبھی کو اس نے، گلے لگایا سبھی کو اس نے، گلے لگایا سبھی کو اس نے، ہے یارو کتنی مہان اردو، ہے یارو کتنی مہان اردو. گلے لگایا سبھی کو اس نے، ہے یارو کتنی مہان اردو. اور شرافتوں کی ہے روح اس میں، شرافتوں کی ہے روح اس میں، شرافتوں کی اس میں محبتوں اردو کی ہے جان اردو، شرافتوں اس میں محبتوں کی ہے جان اردو. یا لہو نے اس کا، یہ سیاسی پیا ہر کسی نے اس کا ہے اب تک جوان اردو، ہر کسی نے اس کا ہے اب تک جوان. اور نگاہ نگاہ جوہری کی دکان، اسی میں ضم ہوتی جوہری کی دکان اردو. جوہر شناس ہو تو ہے جوہری کی دکان اردو. ساری زبانوں کی اس میں خوشبو، اردو کا کوئی لفظ نہیں اس میں، ساری زبانوں کا عطر کشید کیا گیا ہے. سبھی زبانوں کی اس میں خوشبو، سبھی زبانوں کی اس میں خوشبو، اور سبھی سے ہے خوشگمان اردو، سبھی سے ہے خوشگمان اردو. اور جواں ارادوں کا اس میں کسبل، جواں ارادوں کا اس میں کسبل، اگرچہ ہے دھان پان اردو، اگرچہ ہے دھان پان اردو. نازک بہت ہے، اگرچہ ہے دھان پان اردو، جواں ارادوں کا اس میں کسبل، اگرچہ ہے دھان پان اردو. وہ ہمارا رحمت یہ تجزیہ ہے، ہمارا رحمت یہ تجزیہ ہے، سبھی پر ہے مہربان اردو. ہمارا رحمت یہ ہے، یہ تجزیہ ہے، سبھی پر ہے مہربان اردو. اور ایک دو چار شعر اور سن لیجئے کہ ذات میں اپنی انجمن اردو، ذات میں اپنی انجمن اردو، محفلوں کا ہے باغپن اردو. ہر سخنور سے ہم سخن اردو، ہر سخنور سے ہم سخن اردو، ساز دل پر ہے نغمہ زن اردو، ساز دل پر ہے نغمہ زن اردو. اور عاشقوں کی یہ جان من اردو، عاشقوں کی ہے جان من اردو. حسن کا ہے کھلا چمن اردو، حسن کا ہے کھلا چمن اردو. اور اصل فنکار سے کوئی پوچھے، اصل فنکار سے کوئی پوچھے، اصل فنکار سے کوئی پوچھے، فن کی دھرتی کا ہے گگن اردو، فن کی دھرتی کا ہے گگن اردو. اصل فنکار سے کوئی پوچھے، فن کی دھرتی کا ہے گگن اردو. اور تجھ کو دل میں بسا لیا ہم نے، ہے فدا تجھ پہ جانو تن اردو، ہے فدا تجھ پہ جانو تن اردو. اور روز تازہ ہوائیں لاتی ہے، روز تازہ ہوائیں لاتی ہے، روز تازہ ہوائیں لاتی ہے. دور کرتی ہے ہر گھٹن اردو، دور کرتی ہے ہر گھٹن اردو.
रोज ताज़ा हवाएं लाती है, दूर करती है हर घुटन उर्दू, और हर नफस ताज़ा दम सी रहती है, हर नफस ताज़ा दम सी रहती है, जानती ही नहीं थकन उर्दू, जानती ही नहीं थकन उर्दू, जानती ही नहीं थकन उर्दू। और बेकरा खूबियों की बेकरा खूबियों की मालिक रही, ये नहीं, बेकरा खूबियों, क्या मैंने गलत हो गया कुछ यार इसमें, नहीं, बेकरा खूबियों के साथ रही, बेकरा खूबियों के साथ रही, बहरे उल्फत में मोजज़न उर्दू, बहरे उल्फत में मोजज़न उर्दू। ये तासुब है या सियासत है? शेर समात फरमाए कि ये तासुब है या सियासत है वतन में भी बेवतन उर्दू, है वतन में भी बेवतन उर्दू। ये तासुब है या सियासत है वतन में भी बेवतन उर्दू, और हर नफस ताज़ा दम सी रहती है, जानती ही नहीं थकन उर्दू। और तुझ में हिंदुस्तान बसता है, तुझ में हिंदुस्तान बसता है, ऐसा तेरा है पैरहन उर्दू। और सारे तख्लीक़कार कहते हैं मेरी तख्लीक का बदन उर्दू, और गुल्लखों के दयार में रहमत, गुल के मानिंद नहीं, गुल्लखों के नर्म गुल बदन उर्दू। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।